بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں جو اردو کہانی پر ناول حوث قسط نمبر 21 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ۔ ہمیں اور کتنا چلنا پڑے گا، میں تھک چکی ہوں۔ مریم بس تھوڑی سی ہمت کر لو، شہر سے باہر تھی یہ جگہ، اب تو پہنچنے والے ہیں ہم، لیکن میں تھک چکی ہوں، مزید نہیں چل سکتی۔ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے؟ مریم وہیں رک گئی۔ ٹھیک ہے پھر تم یہیں رک جاؤ، میں جاتا ہوں، پی سی او سے فون کرنا ہے مجھے سائم کو۔ شان نے تنگ آ کر کہا، تم میری شکایت لگاؤ گے بھائی سے؟ حد ہے مریم، اتنی مشکل جگہ سے نکلے ہیں ہم، اور امید ہے یہیں کھڑے رہے تو دوبارہ پھنس جائیں گے، اور تم پلیز تھوڑا تیز چل لو، ذیشان نے جھنجھلا کر کہا۔ تو مریم خاموشی سے چل دی۔ مسلسل 1 گھنٹہ چلنے کے بعد انہیں ایک پی سی او نظر آ گیا۔ ذیشان نے مریم کو باہر رکنے کا کہا اور فون بوتھ میں جا کر سائم کا نمبر ڈائل کیا۔ ہیلو، ذیشان بات کر رہا ہوں۔ مریم کہاں ہے ذیشان؟ میرے ساتھ ہے اور الحمدللہ محفوظ ہے، شکر ہے خدا کا۔ یہاں سب انڈر کنٹرول ہے، سب کے سب حرام خور بے نقاب ہو چکے ہیں، لڑکیوں کو بازیاب کرا لیا گیا ہے، سائم نے تفصیل بتائی۔ مریم کے لیے میں کسی ہوٹل میں روم بک کرواتا ہوں، کیونکہ ابھی بہت مصروفیت ہے، یہاں رہنا ہوگا مجھے۔ سائم تم کہو تو میں مریم کو بحفاظت گھر پہنچا دوں گا، کیونکہ میں اس کو سڑکوں پر لے کر نہیں گھوم سکتا، اور تمہارے پاس آنا بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے، ذیشان نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ دیر دونوں طرف خاموشی چھا گئی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم دونوں چلے جاؤ، میں تم ان سے لاہور میں ہی ملتا ہوں جب واپسی ہوگی۔ تم اپنا ایڈریس بتاؤ جہاں کھڑے ہو، میں گاڑی بھیجتا ہوں۔ ذیشان نے ایک ڈھابے کا ایڈریس بتایا جہاں کے فون بوتھ سے وہ کال کر رہا تھا۔ چلو ٹھیک ہے، 1 گھنٹے میں گاڑی آ جاتی ہے وہاں۔ شکریہ سائم۔ شکریہ کس لیے؟ مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے۔ لاہور میں ملتے ہیں، خدا حافظ۔ سائم نے بات ختم کر کے فون بند کر دیا۔ آجو مریم، ذیشان نے فون بوتھ سے نکل کر مریم کو اپنے ساتھ لے کے کہا۔ مریم خاموشی سے چل دی۔ ذیشان نے ڈھابے پر ناشتے کا آرڈر دیا۔ مریم نے صرف چائے پی۔ بھائی نے کیا کہا؟ مریم نے چائے کا کپ لبوں سے لگایا۔ کچھ نہیں، گاڑی بھیج رہا ہے، ہم لاہور کے لیے نکل رہے ہیں۔ کون، تم اور میں؟ مریم کو دھسکا لگا۔ ذیشان کو ایک بار پھر شرمندگی نے آن گھیرا۔ ذیشان کا جھکا سر دیکھ کر مریم کو اچھا نہیں لگا۔ جو اتنے وحشیوں کے بیچ سے بچا کر لایا ہے، انشاءاللہ گھر بھی حفاظت سے پہنچا دے گا۔ مریم نے زیر لب خود کلامی کی، لیکن ذیشان سن چکا تھا۔ تمہارا ڈرنا اور سوال کرنا جائز ہے۔ ذیشان کے چہرے پر پھیکی سی مسکراہٹ آئی۔ میں نے جو کچھ تمہارے ساتھ کیا، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم مجھ پر شک کرو۔ میں تم سے معافی مانگنا چاہتا ہوں، مگر میری زبان میرا ساتھ نہیں دے رہی۔ ذیشان بول رہا تھا مگر سر ہنوز جھکا ہوا تھا۔ مریم، میں نے بہت معافی مانگی ہے اللہ سے، میں بھٹکا ہوا تھا، لیکن میں اب سمجھ گیا ہوں کہ گناہ میں کبھی سکون نہیں۔ مریم، میں تم سے ہر اس زیادتی کی معافی مانگتا ہوں جو میں نے کی، یا جس کی میں نے کوشش بھی کی۔ ذیشان نے ہاتھ جوڑ دیے۔ میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا تم بھی مجھے معاف کر دو، میں بس اپنا حق ادا کر رہا ہوں۔ میں تمہارا گنہگار ہوں، معافی مانگنا مجھ پر لازم ہے، لیکن معاف کرنا تم پر لازم نہیں۔ تمہارا دل مانے تو میرے جڑے ہاتھوں کا مان رکھ لینا۔ مریم حماق سی ذیشان کو دیکھ رہی تھی، پھر بغیر کچھ بولے وہاں سے اٹھ گئی۔ بھائی کی گاڑی آ گئی ہے۔ مریم نے روڈ کی طرف اشارہ کیا۔ چھوٹے، کتنے پیسے ہوئے؟ صاحب جی 250۔ ذیشان نے 300 نکال کے ڈھابے والے لڑکے کو دی اور اٹھ گیا۔ ذیشان نے گاڑی کی چابی سامنے کھڑے شخص سے لی۔ یہ سر نے آپ کے لیے بھجوایا ہے۔ اس شخص نے مریم کی طرف موبائل بڑھایا، جسے مریم نے تھام لیا۔ ذیشان نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی۔ مریم بھی برابر والی سیٹ پر آ بیٹھی۔ سارا سفر خاموشی سے گزر گیا۔ دونوں میں سے کسی نے بھی ایک لفظ تک نہ کہا۔ ایک دوسرے سے تقریباً
تقریباً رات کے 9 بج رہے تھے جب وہ لوگ اندرون لاہور میں داخل ہوئے۔ مریم اٹھو، مریم اٹھو، ہم لاہور پہنچ گئے۔ ہاں کیا؟ مریم نے نیند میں ڈوبی ہوئی آواز میں کہا۔ لاہور آ گئے ہیں ہم، مجھے گھر کا راستہ بتاؤ، کہاں ہے تمہارا گھر؟ ذیشان کافی دیر سے مریم کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، جو خدا کر کر کے اٹھ گئی اور ذیشان کو راستہ سمجھایا۔ سفر پھر خاموشی سے شروع ہو گیا۔ آدھا گھنٹہ گزرا اور گاڑی مریم کے گھر کے سامنے رکی۔ ہاں یہی ہے۔ مریم اتری اور جانے لگی۔ یہ گاڑی گیراج میں کھڑی کرنی ہے۔ ذیشان کی آواز آئی۔ اچھا، مریم نے جواب دیا اور ڈور بیل بجائی۔ فوراً دروازہ کھل گیا، جیسے مونا انتظار میں ہی کھڑی تھی۔ مریم میری بچی، تم ٹھیک ہو نا؟ والہانہ طور پر مریم سے لپٹ گئی۔ ماما اللہ کا شکر ہے میں ٹھیک ہوں، شکر ہے اس پاک ذات کا جس نے میری بچی کی حفاظت کی۔ مونا کی آنکھیں جھلک پڑی۔ ماں پلیز مت روئیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ مریم ماں کے گلے لگ گئی۔ ذیشان کہاں ہے؟ باہر گاڑی میں ہے ماما، تم اندر جاؤ میں آتی ہوں۔ مونا نے مریم کو اندر بھیج دیا۔ بیٹا گیٹ کھول دیں۔ مونا کے کہنے پر گارڈ نے گیٹ کھول دیا اور ذیشان گاڑی اندر لے آیا۔ ذیشان کچھ دیر گاڑی میں بیٹھا خود کو مونا کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا رہا اور پھر اتر آیا۔ السلام علیکم آنٹی۔ وعلیکم السلام بیٹا، کیسے ہو؟ مونا کا شائستہ لہجہ ذیشان کو چونکا گیا۔ جی ٹھیک ہوں آنٹی، یہ گاڑی کی چابی، میرا کام پورا ہوا، میں چلتا ہوں۔ ذیشان نے چابی دی اور واپس مڑا۔ رکو ذیشان۔ ذیشان کے قدم رک گئے۔ بیٹا لمبے سفر سے آئے ہو، کھانا کھا کر جانا۔ نہیں آنٹی، میں سائم نے مجھے سختی سے کہا تھا کہ تمہیں ایسے نہ جانے دوں۔ ذیشان کی بات مکمل ہونے سے پہلے مونا نے بتایا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ذیشان کو اندر جانا پڑا۔ نازی بیٹا سب کے لیے کھانا لگاؤ۔ ذیشان تم میرے ساتھ آؤ۔ ذیشان خاموشی سے مونا کے پیچھے چل دیا۔ یہ گیسٹ روم ہے، ویسے تو سائم نے کہا تھا کہ تم آج یہیں رہو گے، اس لیے میں نے کمرہ تیار کروا دیا تھا، لیکن اب تم جانا چاہتے ہو تو بیٹا اس حلیے میں مت جاؤ گھر۔ یہ الماری ہے، الماری میں کپڑے موجود ہیں، تم فریش ہو کر چینج کر لو اور آ جاؤ باہر۔ آنٹی آپ کو غصہ نہیں آ رہا مجھ پر؟ بیٹا تم ہمارے محسن ہو، تم نے میری بیٹی کی حفاظت کی، میں کیوں غصہ ہوں گی تم سے؟ مگر جو میں نے پہلے کیا، میری دعا ہے اللہ تمہیں اس سب کے لیے معاف کرے، مونا نے مسکرا کر کہا اور چلی گئی۔ یا اللہ تو بہت کریم ہے، بے شک تو توبہ قبول کرنے والا ہے۔ ذیشان نے صدقے دل سے شکر ادا کیا اور فریش ہونے چلا گیا۔ نمرا، روحان، تم لوگوں کی کون سی باتیں ہیں جو دن میں نہیں ہو سکتی؟ 12 بج گئے ہیں اور تم لوگ گپے ہانک رہے ہو، فرحت نے جھنجھلا کر کہا۔ امی بس تھوڑی دیر، ہماری مونگ پھلیاں ختم ہو جائیں تو اٹھ جاتے ہیں، روحان نے ہنس کر کہا۔ وہ ہمیشہ ماں کی ڈانٹ پر ہنس کر جواب دیتا تھا اور یہی عادت فرحت بیگم کا غصہ ختم کر دیتی تھی۔ بس یہی دانت نکالتے رہا کرو تم۔ فرحت بیگم نے اپنی ہنسی چھپا گئی۔ ڈور بیل بج اٹھی۔ اس وقت کون آ گیا ہے؟ میں دیکھتا ہوں امی۔ روحان نے دروازہ کھولا تو زور سے آواز دی، امی۔ یا اللہ کیا ہو گیا؟ روحان، فرحت بیگم اور نمرا بھاگی آئیں۔ ذیشان کو سامنے کھڑا دیکھ ساکت رہ گئیں۔ ذیشان تم؟ فرحت نے رونا شروع کر دیا اور والہانہ انداز میں ذیشان کا منہ چومنے لگی۔ ذیشان بھی ضبط کھو بیٹا اور ماں کے گلے لگ کے رو دیا۔ نمرا اور روحان آنسو بہا رہے تھے۔ تقریباً 4 سال بعد ذیشان کو گھر دیکھ کر سبھی خدا کا شکر ادا کر رہے تھے۔ اچھا بس کریں، مت روئیں امی۔ ذیشان نے ماں کے آنسو انگلیوں کے پوروں سے صاف کیے۔ چلو اندر چلو میرے بچے، میری جان، ماں کا چین سکون سب تم لے گئے تھے ذیشان۔ آ گیا ہوں واپس، اب تو نہ روئیں۔ اندر ڈرائنگ روم میں ہی یہ سب آ گئے۔ نمرا خاموش سی ایک کونے میں کھڑی آنسو بہائے جا رہی تھی۔ چھوٹی ادھر آؤ۔
ذیشان کے کہنے کی دیر تھی کہ نمرہ بھاگ کر بھائی کے سینے سے جا لگی۔ ارے ارے، کیوں رو رہی ہو؟ چھوٹی، تمہیں پتا ہے نا، تم روتی ہو تو میں بھی رو پڑتا ہوں، ذیشان نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ کیا شور ہے رات کے اس پہر؟ رضا صاحب شور سن کر باہر آئے اور سامنے ذیشان کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سکتے میں آ گئے، لیکن پھر الٹے قدموں واپس چلے گئے۔ ذیشان بھی پیچھے بھاگا۔ ابو، ذیشان نے کمرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر پکارا۔ رضا صاحب پیٹھ کیے کھڑے رہے۔ ابو، میں سب برداشت کر سکتا ہوں، آپ کی ناراضگی نہیں، مجھے اللہ کے لیے معاف کر دیں۔ ذیشان کی آواز سن کر رضا صاحب پلٹے۔ میں تم سے نہیں، خود سے ناراض ہوں ذیشان، میں اپنی تربیت پہ شرمندہ ہوں کہ میں نے ایسے بیٹے کو پیدا کیا اور پالا جو اس حد تک دے سکتا ہے۔ زنا کی کوشش، جھوٹ، بہتان، کوئی گناہ تم نے نہیں چھوڑا، تم نے مجھے میری ہی نظروں میں گرا دیا۔ ذیشان، میں تمہیں کیا معاف کروں؟ میں تو خود کو معاف نہیں کر پا رہا کہ میں نے تم جیسی اولاد پر اپنی جوانی، اپنی محبت، اپنا پیسہ ضائع کر دیا جو باپ کی تربیت کی لاج نہ رکھ سکی۔ رضا صاحب رو پڑے۔ ابو، میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے دل سے توبہ کر لی ہے۔ اور ابو، اللہ بھی تو معاف کر دیتا ہے نا، آپ اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، میں مزید نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ ذیشان رضا صاحب کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ اٹھو بیٹا، اوپر اٹھو۔ رضا صاحب نے ذیشان کو اپنے سامنے کھڑا کیا۔ میں نے تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا ذیشان، اللہ بھی تمہاری ساری خطائیں معاف کرے۔ اگر سب بدل گیا تھا تو وہ بھی بدل گیا تھا، شاید وہ ہدایت پا چکا تھا، کیونکہ وہ اب اس گناہ کو سوچتا ہوا بھی ڈرتا تھا۔ یہی تو ہدایت کی نشانی ہے، ہدایت نور ہے، بس روشن کر دیتی ہے انسان کی روح کو، اور اس کی روح روشن ہو چکی تھی۔ شیطان کا پیدا کردہ ہوس کا جال اس کو ہوس سے ہدایت تک لے آیا تھا۔ ذیشان کی گاڑی پولیس اسٹیشن کے سامنے رکی۔ گاڑی کھڑی کر کے وہ اندر چلا گیا۔ ارباز سے ملاقات کے بعد ارباز اسے میٹنگ روم میں لے گیا۔ ویلکم سن۔ آجی صاحب نے ذیشان کو دیکھتے ہی مسافے کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ شکریہ سر، ذیشان نے خوش دلی سے مصافحہ کیا۔ یہ دیکھو ذیشان، ہماری پہلی کامیابی۔ سائم نے اخبار ذیشان کی طرف بڑھایا، جس میں سیٹھ اکرم سمیت ان سب نامور ہستیوں کے نام اور تصاویر چھپی تھیں جو اس گھنونے کام میں شریک تھے۔ سب کے سب گرفتار ہو چکے تھے اور ان لڑکیوں کو بھی بازیاب کرا لیا گیا تھا، اور تب بھی امداد دی جا رہی تھی کیونکہ نشے کی زیادتی نے ان سب کو بے جان کر رکھا تھا۔ ذیشان نے اخبار کی سرخیوں پر نظر دوڑائی۔ شکر ہے خدا کا جس نے ہمارا ساتھ دیا، ذیشان نے کہا۔ ذیشان، تمہارے لیے ایک آفر ہے میرے پاس۔ جی سر۔ ذیشان، تم نے جس جرأت مندی سے اتنا عرصہ اس کام کو سر انجام دیا، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے پولیس ڈپارٹمنٹ کا حصہ بنو۔ سر میں؟ ذیشان نے حیرانی سے آئی جی اور سائم کی طرف دیکھا۔ ہاں تم بیٹا، تمہارے جیسے جان پر کھیلنے والے ایماندار لوگوں کی تو ہمیں سخت ضرورت ہے۔ مجھے خوشی ہوگی اس آفر کو قبول کر کے سر، ذیشان نے جوش سے کہا۔ ویلکم ذیشان، سائم نے خوش دلی سے کہا۔ روحان، تم اور نائلہ چلے جاؤ صالح کے گھر، کارڈ دے آؤ۔ امی، عریش کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس لیے میں نہیں جا رہی، آپ چلی جائیں۔ ارے نہیں، مجھے آبدہ کے ساتھ جانا ہے زیورات کا آرڈر دینے، 5 دن رہ گئے ہیں، نہ جانے وہ سنار آرڈر پکڑتا بھی ہے کہ نہیں۔ امی، میں چلا جاتا ہوں روحان کے ساتھ، ذیشان نے کہا۔ تم؟ فرحت بیگم نے حیرانی سے پوچھا۔ ذیشان نے اس بات میں سر ہلا دیا۔
فرحت بیگم خاموش ہو گئیں۔ روحان بھی نہیں چاہتا تھا کہ ذیشان جائے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ صالح یا رافع صاحب ذیشان کے ساتھ برا بہیو کریں۔ چلو روحان روحان کو خاموش کھڑا دیکھ ذیشان نے کہا۔ ہوں، ہاں چلیں، روحان نے بے خیالی میں کہا۔ خدا حافظ امی، دونوں نے کہا اور نکل گئے۔ بھائی میں جانتا ہوں آپ بدل چکے ہیں، اللہ نے آپ کو چن لیا ہے ان لوگوں میں جن کو وہ ہدایت دیتا ہے، لیکن بھائی وہ سب آپ سے برا بیہیو بھی کر سکتے ہیں۔ تم پریشان مت ہو روحان، تم دعا کرو اللہ میرے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ تمہاری دعا تو اللہ جلدی سن لیتا ہے نا۔ آپ کو کیسے پتا بھائی کہ اللہ میری دعا جلدی سن لیتا ہے؟ میری 5 سال کی سزا 3 سال میں ختم ہو گئی اور میں باعزت بری ہو گیا۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کا نتیجہ ہی تو ہے۔ الحمدللہ، روحان مسکرایا، لیکن یکدم مسکراہٹ سمٹ گئی۔ بھائی مجھے معاف کر دیں، مگر کس لیے؟ اس دن نائلہ آپی کی رخصتی والے دن نمرہ کی حالت دیکھ کر میں نے سب بول دیا۔ مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، مجھے آپ کا پردہ رکھنا چاہیے تھا، لیکن میں نے کم ظرفی کا مظاہرہ کیا۔ مجھے معاف کر دیں بھائی۔ روحان تم اس دن مجھے احساس نہ دلاتے تو شاید اب تک میں اندھیروں میں ہی بھٹک رہا ہوتا۔ تم بھول جاؤ سب۔ ذیشان نے روحان کا کندھا تھپتھپایا۔ گاڑی سائڈ پر لگا کر دونوں رافع صاحب کے گھر کی طرف بڑھے۔ باتوں میں راستے کا پتہ ہی نہ چلا۔ روحان، ہاں واقعی، روحان نے دروازے کھٹکھٹایا۔ ذیشان نے ایک لمبا سانس لے کر خود کو ہر سچویشن کے لیے تیار کیا۔ روحان نے 2 3 بار دستک دی تو دروازہ کھل گیا۔ صالح نے دونوں کو سپاٹ چہرے سے دیکھا۔ السلام علیکم چچی۔ وعلیکم السلام جی۔ صالح دروازے میں کھڑے کھڑے ہی سوال کیا۔ چچی کیا ہم اندر بیٹھ کر بات کر سکتے ہیں؟ روحان نے جھجکتے ہوئے صالح کی طرف دیکھا۔ میں رافع سے پوچھ کے بتاتی ہوں۔ صالح اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد رافع صاحب خود دروازے پر آ گئے۔ ہاں جی، رافع صاحب نے اجنبیت سے کہا۔ وہ ہم روحان کو بات کرنا ہی بھول گیا۔ چچا ہم ضروری بات کرنے آئے ہیں، آپ کا احسان ہوگا اگر آپ سن لیں گے تو۔ روحان کی وجہ ذیشان نے کہا۔ آ جاؤ۔ رافع صاحب دونوں کو اندر لے گئے۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی دھوپ پڑ رہی تھی، اس لیے رافع صاحب ان دونوں کے ساتھ صحن میں ہی بیٹھ گئے۔ چچا یہ نمرہ کی شادی کا کارڈ ہے، ابو امی دونوں نے کہا ہے کہ آپ سب کو لازمی آنا ہے۔ روحان نے کارڈ دیا۔ کوشش کریں گے آنے کی، رافع صاحب نے لیے دیے انداز میں جواب دیا۔ چچا، ذیشان نے سر جھکائے پکارا۔ رافع صاحب نے چونک کر ذیشان کی طرف دیکھا مگر زبان سے کچھ نہیں بولے۔ تب صالح میز پر چائے رکھ کر جانے لگی۔ چچی آپ بھی بیٹھ جائیں، مجھے بات کرنی ہے، ذیشان نے کہا تو صالح خاموشی سے رافع کے ساتھ برابر والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ میں جانتا ہوں آپ لوگ میری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے اور آپ کا حق بھی بنتا ہے مجھ جیسے انسان کے ساتھ کوئی تعلق نہ رکھا جائے، لیکن یہ آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے میری بات سننے کے لیے مجھے گھر آنے دیا۔ زندگی بے اعتبار ہے، امانت ہے، اور میں نہیں چاہتا میں اپنوں کے گناہ گار ہو کر اللہ کے حضور حاضر ہوں۔ چچی، چچا میں آپ لوگوں کا گنہگار گار ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے وہ گناہ کیا ہے جو ہرگز قابل معافی نہیں، لیکن میں آپ سب سے تو کیا خود سے بھی نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، مجھے معافی مانگتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ چچی آپ آئی تھی نا میرے پاس، آپ کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، وہی خوف میری روح میں اتر گیا ہے جب سے میں نے اپنی بہن کو اس حال میں دیکھا تھا۔ مجھے احساس ہوا کہ نورے اور مریم بھی کسی کی بیٹیاں تھیں، کسی کی بہنیں تھیں۔ میں نے تب کیوں نہیں سوچا کہ میری بھی بہنیں ہیں، یہ سب ان کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کی سب سے قیمتی اور انمول چیز پر نظر رکھی۔ شرمندہ ہونا تو بہت چھوٹا لفظ ہے، میں اپنی کیفیت آپ کو بتا نہیں سکتا۔ نورے میری بہن ہے، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے اپنی بہن کے لیے برا سوچا۔ ذیشان تم لوگ یہاں جب آئے تھے اس محلے میں، اس وقت تم محض 12 13 برس کے تھے۔ رافع صاحب جو کب سے خاموش بیٹھے ذیشان کو سن رہے تھے،
بولنے لگے، تم سب چھوٹے چھوٹے تھے، میں نے، صالح نے تم لوگوں کو اپنی اولاد کی طرح سمجھا، تب ہماری زندگی میں نورے اور بکی تو نہیں تھے، تم سب کو ہم نے اولاد کی طرح دل میں، گھر میں جگہ دی، لیکن ذیشان جس دن تم نے میری ہی عزت پر ہاتھ ڈالا، مجھے تو ہوش تب آیا کہ نہیں تم میرے اپنے ہوتے، تم میرے اس پیار، اس محبت کا مان رکھتے تو وہ سب نہ کرتے جو تم کرنے والے تھے۔ نورے تو تمہیں اب بھائی کہتی تھی نا، اس دن تمہاری اس حرکت نے اس بھائی پر اعتبار کرنے سے روک دیا ہوگا۔ ذیشان تم کہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں، تم نے میرا بھائی مجھ سے دور کر دیا، تم مجھ سے اس اعلیٰ ظرفی کی امید نہ رکھو کہ میں تمہیں معاف کر کے دوبارہ سے اعتبار کرنے لگوں گا، مجھ میں اتنا حوصلہ ہرگز نہیں ہے، رافع صاحب نے واضح کہا۔ میں نے آپ کو معاف کیا ذیشان بھائی، نورے تم اندر جاؤ۔ نہیں بابا، انہوں نے میرے ساتھ برا کیا تھا نا، تو آپ مجھے بات کرنے دیں، اور اسلام ہمیں درگزر کرنے کا حکم دیتا ہے۔ ذیشان بھائی جب میرے ساتھ وہ واقعہ ہوا تھا تو اس وقت تو میں ان سب باتوں کو نہیں سمجھتی تھی، بس ایک انجانا سا خوف پیدا ہو گیا تھا جو میری ماں کے مجھ پر بھروسے نے ختم کر دیا۔ میری ماں نے مجھے سکھایا ہے کہ لڑکیاں مضبوط ہوں تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اور ان سب چیزوں سے مجھے ایک بات سمجھ آ گئی ہے کہ برے کرنے والوں کے ساتھ برا ہوتا ہے، برا سوچنے والا بھی اللہ کی پکڑ میں آ جاتا ہے، اس لیے میں آپ کو معاف نہ کر کے اپنے ساتھ برا نہیں کرنا چاہتی، میں کسی کے ضمیر کو شرمندگی دے کر آزاد کر سکتی ہوں اور میں نے نہیں کیا، اس لیے میں نے آپ کو معاف کیا، اور میری ماما بابا نے بھی۔ نورے نے ساری بات مضبوط اور پروقار لہجے میں کی، اور صالح اور رافع بھی حیران رہ گئے اور خوش بھی۔ ذیشان نے کرسی سے اٹھ کر نورے کے سر پر ہاتھ رکھا، تمہارا بھائی مرتے دم تک تمہارا احسان مند رہے گا بھائی، وہ نمرہ کب سے تیار بیٹھی اور آپ کی تیاری ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ فاریہ چونچ بند رکھو اپنی اور تیار ہونے دو مجھے۔ ارحم، میں نے مشورہ دیا تھا ماما کو کہ مہندی ہمارے ہی گھر سے ہو، اب تم مجھے ہی چونچ بند رکھنے کا کہہ رہی ہو۔ اچھا اچھا، سر پر مت چڑھو میرے، فاریہ پھپھو بلا رہی ہیں تمہیں باہر۔ روحان نے آ کر بتایا، سفید رنگ کا سوٹ اور اس پر کالے رنگ کی واسکٹ بہت جچ رہی تھی۔ ارحم نے میرون کلر کا کرتا اور سفید شلوار پہن رکھی تھی، جیل سے سیٹ کیے ہوئے بال، ایک بھرپور وجیہہ مرد لگ رہا تھا۔ بس کر بھائی، بہت سندر لگ رہے ہیں۔ روحان نے چھیڑا، چل پھر پک بنا میری۔ ارحم سچ کر کھڑا ہو گیا۔ روحان نے کیمرہ سیدھا کیا، حد ہوتی ہے، 2 گھنٹے سے میں تیار ہو کے بیٹھی ہوں اور آپ کی تیاری ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ نمرہ کمر پہ ہاتھ رکھے ارحم کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ نمرہ نے یلو کلر کا لہنگا پہنا ہوا تھا جس کی کرتی پر ملٹی کلر کا کام بہت اٹھ رہا تھا، بڑا سا یلو کلر کا دوپٹہ سر پہ ٹکایا ہوا تھا۔ ارحم نمرہ کو دیکھتے ہی ٹرانس کی سی کیفیت میں چلا گیا۔ روحان نے کہکا لگایا، گڈ نمرہ، اس گدھے کی لگامیں کس کر رکھنا، سالہ کباب میں ہڈی۔ ارحم نے برا سا منہ بنا کر کہا، روحان بھائی جائیں، فاریہ اور نائلہ آپی کو بلا کے لے آئیں۔ فاریہ کو یاد کیا اور وہ حاضر ہو گئی۔ فاریہ مریم کا ہاتھ پکڑے کمرے میں داخل ہوئی، دونوں نے بالکل ایک جیسے گرین کلر کے فراک پہنے ہوئے تھے۔ روحان اور نمرہ دونوں مریم کو دیکھ کر حیران ہو گئے۔ یہ میری فرینڈ ہے مریم، فاریہ نے بتایا۔ وہ مریم، یہ میری بھابھی ہے نمرہ۔ مریم نے آگے بڑھ کر نمرہ کو گلے لگایا، بہت مبارک ہو آپ کو۔ تھینک یو، نمرہ نے بھی خوشی سے مبارکباد وصول کی۔ نائلہ بھی آ گئی، اس نے اپنی مہندی کا جوڑا زیب تن کیا ہوا تھا۔ چلو بھائی جلدی کرو، میرا بیٹا باپ کے گلے پڑا ہوا ہے۔ روحان نے کیمرہ سنبھالا اور نمرہ اور ارحم نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھاما۔ سب ایک گروپ کی صورت میں نمرہ اور ارحم کو باہر لان میں لے کر آئے۔ پورا لان بہت روشن تھا، جیسے آسمان کے سارے تارے اتر آئے ہوں۔ سب مہمانوں کی نظر ان دونوں پر جمی ہی تھی جو ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اسٹیج تک پہنچ گئے تھے۔ ارحم پہلے اسٹیج پر چڑھا اور ہاتھ نمرہ کی طرف بڑھایا جسے نمرہ نے تھام لیا۔ روحان ہر پل کو کیمرے میں قید کر رہا تھا۔
آبدہ نے اسٹیج پہ آ کر بہو اور بیٹے کا ماتھا چوما۔ سب لوگوں نے باری باری آ کر رسم کی۔ سب اسٹیج سے رش کم ہوا تو نمرا نے اشارے سے روحان کو بلایا۔ ہاں بولو، دلہن بن کے بھی سکون نہیں ہے تمہیں؟ یہ کیا سین چل رہا ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ نمرا نے اس طرف اشارہ کیا جہاں سائم اور ذیشان ایک ساتھ کھڑے باتوں میں مصروف تھے۔ اللہ تعالیٰ سب بہتر کر رہے ہیں، بس اچھے کی امید رکھو اور شک نہ کرو۔ صحیح ہے۔ اتنے عرصے بعد آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی مونا باجی۔ مجھے بھی سوال ہے مریم اور میں بہت یاد کرتے ہیں تمہیں۔ نورے و بکی کو کہاں ہے؟ مریم وہ نہیں آئی ہے کیا؟ ارے نہیں، اسی کی وجہ سے تو میں اور سائم آئے ہیں۔ اصل میں فاریہ مریم کی دوست ہے۔ فاریہ کون مونا باجی؟ نمرا کی نند ہے۔ اچھا اچھا، اس لیے آپ لوگ آئے ہیں۔ مجھے لگا فرحت بھابی نے بلایا ہے۔ ہاں، ذیشان کی طرف سے بھی کارڈ ملا تھا، مونا نے بتایا تو صالح چونکی۔ حیران مت ہوں صالح، ذیشان بدل چکا ہے، اس لیے ہم سب نے اس کو معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کو گناہ کے بعد مقبول توبہ دے، تو توفیق دے، آمین۔ تم سم آمین۔ صالح نے کہا نورے نہیں آئی کیا؟ نہیں، اس کی ذرا طبیعت خراب تھی، کہتی ہے کل شادی پر چلی جاؤں گی۔ اچھا اچھا۔ مونا نے سر کو خم کر دے کر مونا باجی میں 1 منٹ میں آتی ہوں۔ صالح اتنا کہہ کر چلی گئی۔ مما یہ مریم کی فاریہ کہاں ہے؟ ٹیبل پر آ گئی جہاں مونا بیٹھی تھی۔ کیسی ہیں آپ؟ آبدہ نے سوال کیا۔ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسی ہیں؟ آپ کا بڑا ذکر ہے۔ فاریہ ماشاءاللہ بہت پیاری بچی ہے آپ کی، مونا نے تعریف کی۔ جی الحمدللہ، آبدہ مسکرائی۔ اصل میں ہم آج کل میں آپ کے گھر آنا چاہتے تھے، اپنے بھائی کی شادی کا بتایا تو میں نے سوچا چلو وہیں آپ سے ملاقات بھی کر لیں گے اور بات بھی۔ مونا نے بات شروع کی۔ آپ کا جب دل کرے آپ آ جائیں بہن، ویسے کون سی بات کرنے کا کہہ رہی ہیں بہن؟ مجھے آپ کی فاریہ بہت پسند ہے، اس لیے میں اسے اپنے بیٹی بنانا چاہتی ہوں۔ جی کیا مطلب؟ آبدہ نے ناسمجھی سے مونا کی طرف دیکھا۔ میرا بیٹا سائم SP اور میں اس کے آپ کی بیٹی کا ہاتھ مانگ رہی ہوں، مونا نے امید بھرے لہجے میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن میں سب سے مشورہ کرنے کے ہی بعد آپ کو کوئی جواب دوں گی۔ جی جی بہن، آپ مشورہ کر لیں، مجھے آپ کے جواب کا انتظار رہے گا۔ جی ضرور، انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ چلیں میں ذرا کھانے کا دیکھ لوں، آبدہ نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ماما میں آ جاؤں اندر؟ جی جی آ جاؤ۔ مونا جائے نماز طے کر رہی تھی۔ سائم تم اب تک کیوں جاگ رہے ہو؟ بیٹا ایک بات کرنی تھی آپ سے۔ ہاں بات تو مجھے بھی کرنی ہے تم سے۔ جی بتائیں۔ وہ فاریہ ہے نا، آج میں اس کی امی سے ملی اور میں نے اس کے بابا سے ملا اور وہ خود مجھ سے ملنے ایسے تفتیش کر رہے تھے، توبہ ہے، لگ ہی نہیں رہے تھے کہ مارو آنٹی کے بھائی ہیں۔ ظاہر ہے بیٹی والے ہیں تو تحقیق تو کریں گے۔ کیا مطلب بیٹی والے کہ تحقیق کریں گے؟ تمہارے اور فاریہ کے رشتے کی بات کر آئی ہوں میں وہاں، مونا نے بالکل عام سے انداز میں بتایا۔ ماما مجھ سے پوچھے بغیر؟ سائم کا حیرت کے مارے منہ کھل گیا۔ کیوں، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ سائم ہے تو نہیں، لیکن اگر ہوتا تو؟ مجھے پتا ہے میرا بیٹا میری بات نہیں ڈالتا، مونا نے اعتماد سے کہا۔ سائم نے کہکا لگایا۔ مجھے آپ کے فیصلے سے کوئی اعتراض نہیں۔ سائم نے ماں کے دونوں ہاتھ چوم کر عقیدت سے آنکھوں پر لگائے۔ اچھا اب بتاؤ تمہیں کیا بات کرنی تھی؟ پہلے آپ بتائیں ماما، اگر میں مریم کے لیے کوئی فیصلہ کروں تو آپ کو برا تو نہیں لگے گا؟ ہرگز نہیں بیٹا، مریم تمہاری بہن ہے، تم جو بھی فیصلہ کرو گے سوچ سمجھ کر کرو گے۔ ماما میں مریم کی شادی ذیشان سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت بدل گیا ہے۔ میں نے مریم کے لیے اس کی آنکھوں میں جتنی عزت دیکھی ہے شاید کوئی ایسا نہ ملے جو مریم کی اتنی عزت کرے۔ سائم ذیشان نے تم سے ایسا کچھ کہا ہے؟ نہیں ماما، وہ تو مجھ سے کام کی بات بھی نظریں ملا کر نہیں کرتا، بس جیسا لڑکا مریم کے لیے سوچتا ہوں ذیشان ویسا ہی ہے، باقی آپ کی اور مریم کی مرضی۔